کرو سب معاف, نماز پڑھو سب معاف. ماں باپ کو چھوڑ دو, اولاد کی حق تلفی کرو, حرام کھاؤ, جھوٹ بولو, سود کے دھندے کرو, قرضہ لے کر کے ادا نہ کرو, عورتوں پہ بدنگاہی کرو, زنا کرو, نماز پڑھو سب معاف. یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ نماز پڑھو سب معاف, جو چاہے کرو سب معاف. ارے اللہ کے بندوں, پیٹ میں حرام ہوگا تو نماز ہی کیسے ہوگی؟ ماں باپ ناراض ہو کہ تم نماز ہی کیسے قبول ہوگی؟ تو یہ فکر دینا قوم کو کہ نماز پڑھو سب معاف, قوم کو مجرم بنانا ہے, قوم کو ڈاکو بنانا ہے, قوم کو لٹیرا بنانا ہے, قوم کو گناہوں پہ دلیر کرنا ہے. نماز تو وہ ہے جو انسان کو تمام برائی اور بے حیائی سے روک لیتی. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے. یہ کون سی نماز ہے کہ آپ سود بھی کھا رہے ہیں, پیسے بھی لے کے بھاگ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں نماز پڑھو سب معاف. خدا کے لیے ایسی نماز نہ پڑھو, بلکہ ایسی نماز تو اللہ سے دور کر دیتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز گناہوں سے دور نہ کرے وہ نماز اللہ سے دور کر دیتی ہے. اس لیے نماز وہ پڑھو جو گناہوں سے دور کرے اور اللہ سے قریب کر دے. تو ابراہیم خلیل تھے, اللہ کے خلیل. اور خلیل کے کس کو کہتے ہیں؟ خلیل کے جو یار کی مرضی ہو اس کو بس ہاں کریں, بس ہاں, کبھی اس پہ کوئی اعتراض نہ کریں. میں نے اسی نماز عیدین عید کے موقع بتایا تھا کہ کلیم اور خلیل میں بھی فرق تھا, اور ہیں کہ کلیم کلام کرتے ہیں. دیکھو کیسے کلیم کہتے ہیں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, کلن ترانی نہیں دیکھ سکتا. اب اگر تھے کلیم پھر کا دیکھنا چاہتا, پھر دوسری بار کا نہیں دیکھ سکتا, پھر کا دیکھنا, یہ ہے کلیم. پھر اس کے بعد کلیم ایک سوال ہوتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کلام کا طریقہ کیا تھا؟ بظاہر میرے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے. اللہ نے کیا ایک سوال کہ سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب کتنے ہیں؟ میرے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے, اس سے پتے جھاڑتا ہوں, بکریاں چراتا ہوں, ٹیک لگا کر کے سوتا ہوں. سوال ایک, جواب اتنے. اچھا یہ پوچھا گیا تھا نا کہ سیدھے ہاتھ میں کیا ہے, اس سے کیا کرتے ہو یہ نہیں پوچھا گیا تھا, لیکن سیدھے ہاتھ میں جو وہ بھی بتا دیا, اور اس سے کیا کیا کام لیتے وہ بھی بتا دیا. آپ کہیں گے معاذ اللہ یہ کیسے ہوا؟ اصل میں چونکہ وہ تھے کلیم, ان کی شان بڑی تھی. وجہ یہ تھی کہ وہ رب سے کلام کرنے کے بڑے شوقین تھے. تو سوچا کہ سوال ایک ہوگا, جواب 4 دوں گا, تو جتنے جوابات دوں گا اتنی دیر تک کہ ہم کلامی کا شرف حاصل رہے گا. یہ اصل بات, وہ بھی بڑی بات ہے. لیکن بہرحال تھے کلیم, بلکہ کبھی کبھی چلا چلا کے بھی باتیں کرتے تھے محبت میں. بلکہ شب معراج حضور علیہ السلام فرماتے میں نے ایک بندے کو دیکھا جو اللہ سے چلا چلا کے باتیں کر, بلکہ حدیث پاک کے ظاہری الفاظ ہے کہ میں نے کسی کو اللہ سے لڑتے دیکھا معراج کی شب, کہ کوئی بندہ لڑ رہا ہے, چلا رہا ہے. میں نے پوچھا اللہ یہ کون ہے جو تیری بارگاہ میں اس طرح چلا کے بات کرتا ہے؟ ارشاد وہ میرا کلیم ہے, وہ ایسی بات کرتا ہے. یعنی سوچو کہ اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں کو کیا مقام عطا کرتا ہے. دیکھو یہ کلیم ہے, منع کرنے کے بعد بھی پھر کہتے دکھا, پھر دکھا, پھر دکھا, پھر دکھا, حتیٰ کہ 9 مرتبہ منع کیا جاتا ہے, 9 مرتبہ کہتے دکھا. یہ کلیم ہے. اور خلیل کہا جاتا ہے مانگ ہوگا, اس کو پتا ہے یہ خلیل ہے, یہ خلیل ہے. تو کلیم سے بڑا مرتبہ خلیل کا, کلیم سے بڑا مرتبہ خلیل کا, اور خلیل سے بڑا مرتبہ حبیب کا. کلیم کو دیکھا, کلیم مانگتے ہیں, منع کیا جاتا ہے پھر مانگتے ہیں. یعنی دینے کے لیے منع ہوتا ہے پھر مانگتے ہیں. یہ کلیم. خلیل چپ رہتے ہیں, جو تیری مرضی وہ میری مرضی, ٹھیک, میں کچھ نہیں کہوں گا, جو تیری مرضی وہ میری مرضی, میں تو تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. توجہ آپ کی. کلیم مانگے, انکار ہو پھر مانگے, پھر انکار ہو پھر مانگے, پھر انکار ہو پھر مانگے. اور خلیل چپ رہے,
تیری جو مرضی وہ میری مرضی، جو تیری مرضی وہ میری مرضی. یہ خلیل اور حبیب پیارے، جو تیری مرضی وہ میری مرضی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر چھوڑ دیا وادی غیر ذی زرع میں بیٹے کو، شیر خوار بیٹے کو اور بیوی کو، اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں. اس لیے نہیں دیکھتے تھے کہ بہت پیار تھا، بہت پیار، بڑا نرم دل تھا. میں نے بتایا نا خلیل تھے، اوروں کے لیے اتنا پیار تھا تو اولاد کے لیے کتنا پیار. پلٹ نہیں دیکھا، آگے جا رہے تھے. پلٹ کے بیوی کا چہرہ دیکھوں گا اللہ کے فرمان پہ عمل کرنے میں کوتاہی نہ ہو جائے، بیٹے کا چہرہ دیکھوں گا اللہ کے فرمان پہ عمل کرنے میں کوتاہی نہ ہو جائے. نہیں دیکھ رہے تھے. ہاتھ میں بچہ لیے، بیوی کو بٹھا دیا، کھجور کی تھیلی بیوی کے ہاتھ میں دی، پانی کا مشکیزہ دیا، اور اس کے بعد کہا اب تمہیں یہیں رہنا ہے. بیوی کھڑی ہو گئی. اچھا کتنے دن تک وہ کھجوریں چل سکتی تھی؟ کھجور کتنے، تھیلی بھر کھجور کتنے دن تک چل سکتی تھی؟ اور رکنا کب تک اس کی کوئی مدت نہیں. پانی کب تک چل سکتا تھا؟ رکنا کب تک اس کی کوئی مدت نہیں. اور رکھ کر کے کہا اچھا میں چلتا ہوں. وہ کھڑی ہو گئی. سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ و سلام اللہ علیہا کھڑی ہو گئی، پیچھے چلنے لگی. میرے شوہر، میرے سرتاج، کوئی غلطی ہو تو بتاؤ. غلطی کیا بھی؟ کوئی جواب نہیں دیا. ابھی بیوی سے بات کروں گا، چہرے پہ نظر پڑے گی کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. کچھ نہیں کہا. کوئی غلطی تو بتائیں. پھر بیوی نے خود ہی کہا دیکھو خود میں آداب بندگی کیا تھے اور گھر والوں میں بھی آداب بندگی کا گر کیسے پیدا کیا، کیسے گھر کا ماحول آپ نے سجایا اور سنوارا تھا، گھر کا ماحول کیسے پیدا کیا تھا. حضرت ہاجرہ کی زبان سے نکلا کیا یہ اللہ کا حکم ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے پیٹ کرتے ہوئے ہی کا چہرہ بھی نہیں کیا. ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. جناب ہاجرہ کی شان دیکھیں. جیسے ہی ہاجرہ نے سنا یہ اللہ کا حکم ہے تو فرمایا پھر میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہیں جا کر کے بیٹھ گئی. کیا آپ نے تربیت کی تھی گھر والوں کی کہ جب سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پتا چلا اللہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. اور پھر بیٹھ گئی حضرت ہاجرہ اپنے شہزادے کو لے کر، اور پھر وہ سب کچھ جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں بقرعید کے موقع پہ، پھر وہ ایڑیاں رگڑے تو پانی نکلا. اب ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملی کہ ابراہیم اب بیوی سے اور بچے سے ملنے کے لیے کبھی کبھی آ جا سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام اب ملنے کے لیے آنے لگے. یعنی ملنے کا سلسلہ، ان سے آتے ملتے اور پھر مل کے چلے جاتے، آتے ملتے مل کے چلے جاتے. ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 7 یا 9 سال، اور ایک روایت کے مطابق 13 سال، مختلف اقوال ہیں. میں نے 3 بیان کے 7، 9 یا 13، اتنی کم عمر تھی. ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحجہ شریف کی 8 تاریخ کو خواب دیکھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دو. تردد میں پڑ گئے. اکلوتا، اچھا دیکھیں وہاں چھوڑا اللہ کے حکم پہ وادی غیر ذی زرع میں، اور اب حکم ہوتا ہے کہ اس کو ذبح ہی کر دو، رکھنا نہیں ہے، ذبح کر دینا ہے. تردد میں پڑ گئے 8 تاریخ کو. اس لیے اس کو جو 8 تاریخ ذی الحجہ کے اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں. تردد کا دن، سوچ کا دن، یوم ترویہ. پھر خواب دیکھا اپنے بچے کو ذبح کرو. پھر جان گئے کہ حکم ہو گیا، اسی لیے اس کو یوم العرفہ کہتے ہیں، پہچاننے کا دن. اور 10 تاریخ کو پھر اللہ کے حکم پر، صرف خواب پر، حالانکہ ڈائریکٹ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی بھی آ سکتی، جیسے آتی تھی آ سکتی تھی، لیکن خواب میں اللہ کا امتحان، اللہ کی آزمائش. جب ذبح کرنے کے لیے لے جانے لگے تو سوچ بھی کہ اتنے دن وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، اس کی پرورش تو ماں نے کی، اس کی ماں کو کیا کہوں، اس کو کیسے سمجھاؤں.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے یار سے ملانے لے جاتا ہوں، اور مراد یہ لیا، یار سے مراد، دوست سے مراد حقیقی دوست جس نے ان کو خلیل بنایا، اس سے ملانے لے جانا ہوں۔ بڑی خوش ہو گئی ماں، آج پہلی مرتبہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے کسی دوست سے ملانے لے جا رہا ہے۔ ملانے کا مطلب کیا تھا کہ جب چھری چلا دوں گا تو اس کی روح عالم بالا میں چلی جائے گی، میرے یار سے مل جائے گا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میں ڈائریکٹ کہوں گا کہ میں نے اس کی گردن پہ چھری رکھنا ہے تو ماں کیسے ضبط کر سکے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے یار سے، دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں۔ ماں نے نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، اور جو بھی اس دور کے اعتبار سے ماں بیٹے کو سنوار سکتی تھی سنوار کر کے باپ کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آستین میں چھری چھپائی، ساتھ میں رسی لی اور لے کر کے مینا کی طرف چلے۔ ذرا کوئی سوچے تو صحیح، غور بھی کرے کوئی۔ مکۃ المکرمہ سے باپ اور بیٹا دونوں مینا کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایک خواب ہے، بس ایک خواب، اور اس خواب پر اکلوتے بیٹے پر اس کی گردن پہ چھری چلانا ہے۔ آج سے پہلے کائنات نے یہ واقعہ نہیں دیکھا۔ آج کائنات نے ایک عجیب واقعہ دیکھنا ہے کہ ایک 7 سال کا یا 9 سال کا یا 13 سال کا بچہ ہے، اور 80 سال سے زائد عمر کا باپ ہے جس کے سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور وہ اپنی پوری گویا کہ زندگی کی کمائی متاع حیات، جس کو بہت مانگا تھا، دعائیں کی تھی، بڑی مرادیں مانگی تھی، بڑی منتیں کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اور اب اللہ نے بیٹا دیا اور وہ اس عمر کو پہنچا تو اس خوبصورت بیٹے کے بارے میں حکم ہوتا ہے کہ اس کو ذبح کر دو، اور صرف خواب میں کہا جاتا ہے کہ میرے نام پہ ذبح کرو، اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ لے کر کے چلے، راستے میں پہنچے، جیسی مینا آیا، ابراہیم علیہ السلام کو کے پاس شیطان آتا ہے، مشہور بات ہے، 3 مقام پر بہکایا۔ ابراہیم، خواب بھی کوئی خواب ہوتے ہیں؟ صرف خواب دیکھ کر ایک لوتے بچے کی گردن پہ چھری چلانا کوئی دانش مندی نہیں، آپ نے تینوں مقام پر اس کو کنکری پھینک کر کے مارا۔ آج بھی وہ سنت ابراہیمی ادا کی جاتی۔ یہاں رک کر میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگ ہم سے انگوٹھا چومنے کے معاملے میں لڑتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، خدا جانے کیا کیا کہتے ہیں ہمیں، بدعتی، اللہ فلاں فلاں، واللہ عالم کیا کیا لوگ کہتے ہیں۔ ہم لوگ تو اہل سنت صوفیہ کے ماننے والے لڑائی جھگڑا جانتے ہی نہیں، کبھی کون کس کے منہ لگے، لیکن حالات ہی ایسے ہیں۔ حالانکہ لوگ جھگڑالو کہتے ہیں، کس کو؟ سنیوں کو کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، اگر ہم جھگڑالو ہوتے تو تم ہماری مسجدوں پہ قبضہ کیوں کرتے؟ ہم جھگڑالو نہ تھے، شریف تھے، تبھی تو تم نے ہماری مسجدوں پہ قبضہ کیا۔ پوری دنیا اور پورے ہندوستان کی بات تو چھوڑ دو، ہم مالیگاؤں میں انگلیوں پہ گنا سکتے اپنی مسجدوں کو جس پہ تم نے قبضہ کیا ہے۔ بعد میں آئے تم، قبضہ آپ نے کیا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، قبضہ وہی کرتا ہے جو بعد میں آتا ہے۔ اس کا مطلب ہم پہلے سے تھے، آئے بعد میں آپ، اور ہم پہلے سے تھے، کب سے تھے اس کی کڑیاں رسول اللہ کے دور سے ملتی ہیں۔ کبھی کبھی میں یہ باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی، نہ کیا کرو، آپ اپنی بات کیا کرو۔ میں کہا یہ بھی ہماری ہی بات ہے، اس لیے کہ نئی نسل کو ہم نہ بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا کہ آپ نے قبضہ کیا ہے۔ ارے قبضہ کی ہوئی زمین کے اندر رہ نہیں سکتے، کھانا نہیں پکا سکتے جو زمین میں قبضہ کیا ہو۔ جس مسجد پہ قبضہ کیا اس میں تمہاری نماز کیسے ہوتی ہے؟ غاصبو، غصب کی ہوئی مسجدوں میں نماز کیسے ہوتی ہے؟ کون سے نمازی ہو تم؟ ہمارا تو لوٹا ہے، ہم تو چیخیں گے نا۔ اگر چور چوری کر کے بھاگے اور ہم نہیں چلائیں چور 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 تو چور وہ احتجاج کرتا، مجھے چور کیوں کہتے ہو؟ ارے چرایا تو چور تو کہیں گے نا۔ تحقیق کریں آپ، ہم نے کسی کی بنائی ہوئی مسجد پہ آج تک قبضہ نہیں کیا، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ دلی کی جامع مسجد سے لے کر اجمیر شریف کی شاہجہانی مسجد تک تو سب ہماری ہے۔ بلکہ یہ بات کہوں تو بھی بے جا نہیں ہوگا، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی سے لے کر
مسجد اقصی تک کی تمام مسجدیں سب الحمدللہ شروع سے اہل سنت و جماعت کی. موجودہ تعمیر مسجد نبوی کی ٹرکیوں نے کی ہے، اور جس شان سے کی وہ آپ کو پتہ ہے. میں اپنے عنوان سے ہٹ جاؤں گا اگر میں اس تاریخ کی طرف جاؤں تو، لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں میلاد بھی ہوتی تھی، مولود، اور آج بھی جو گھرانے ہیں صحابہ کرام کی آل پاک میں سے، وہاں آج بھی مولود کی محفل، میلاد کی محفل، سلام با قیام سب ہوتا ہے. میں نے کئی مقامات پر شرکت کی ہے. لیکن بہرحال لوگ ہمیں کہتے ہیں انگوٹھا کیوں چومتے ہو؟ تمہارے یہاں سے ہمارے بزرگوں نے ایک دلیل پیش کی ہے کہ آدم علیہ السلام نے چوما تھا، اور چومنے کی وجہ یہ بنی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے میری پیشانی کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ تو کہا تمہاری پیشانی میں نور محمدی ہے، کہا وہ ذرا مجھے بھی دکھا دے. توجہ کرنا، وہ ذرا مجھے بھی دکھا دے. تو اللہ نے نور محمدی کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارے ناخنوں میں، انگوٹھوں کے یا انگلیوں کے ناخنوں پہ اس کو ظاہر کرتے ہیں. حالانکہ اس حدیث کی سند جو ہے اس کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن چونکہ فضائل کے باب میں تمام حدیث کے علم والے یہی کہتے ہیں کہ ضعیف احادیث بھی قبول کی جاتی ہے. وہ کہا کہ مجھے اپنے، آپ اگر وہ نور دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی انگوٹھوں میں، اپنی انگلیوں کے ناخون میں دیکھیں. تو وہ نور محمدی اس پہ ظاہر کیا گیا، اور آپ نے فرط محبت سے ان انگوٹھوں کو چوم لیا. تو اب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آدم کو تو نور محمدی دکھا، توجہ آپ کی، آدم کو تو نور محمدی دکھا جس سے انہوں نے انگوٹھا چوم لیا، تمہیں کون سا نور محمدی دکھتا ہے؟ ہم وہی کہتے ہیں کہ ابراہیم کو تو شیطان بہکا رہا تھا تو انہوں نے کنکری ماری. تم نے کون سا بچہ لے جانا ہے ذبح کرنے کے لیے، اور تم نے کون سا شیطان بہکانا ہے؟ تم کو کون سا شیطان بہکاتا ہے اور تم کون سا بچہ لے جاتے ہو؟ بچہ تو وہ لے گئے تھے، بہکایا تو ان کو تھا، اس لیے کنکریاں تو انہوں نے ماری. تم کو کون سا شیطان دکھتا ہے اور تم کون جو ہے وہ بچہ لے کر کے جاتے ہو مینا میں ذبح کرنے کے لیے حاجی؟ تو کہا کوئی نہ کوئی دکھتا ہے نہ کوئی بہکاتا ہے. کافر کہا ابراہیم نے جو کیا تھا نقل ابراہیم کرتے ہیں، خلیل کی ادا کو ادا کرتے ہیں تاکہ حج مکمل ہو جائے. ہم کہتے ہیں نادان، اگر ابراہیم شیطان کو کنکری مارے تو ادائے خلیل کو ادا کرنا یہ حج کی تکمیل کا ذریعہ ہو جاتا ہے. تو محبت آدم نے جب نور محمدی کو چوما تھا تو ادائے آدم کو ادا کرتے ہیں تاکہ ایمان مکمل ہو جائے محبت رسول کے حوالے سے، چاہتے رسول کے حوالے سے. وہاں بھی ادا ہے، یہاں بھی ادا ہے. تو یہاں ظاہر کو نہ دیکھو، اداؤں کو دیکھو. آپ نے مارا کنکریاں، وہاں نہ چلی تو گیا ماں کے پاس، حضرت حاجرہ کے پاس. کہ پتہ ہے تمہارے بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ وہ تو اپنے دوست سے ملانے لے گئے. کہا وہ ذبح کر دیں گے. کہا کیا کوئی باپ بھی ذبح کرتا ہے بیٹے کو؟ کہا یہ اللہ کا حکم ہے. اس کے منہ سے نکل گیا، جھوٹے کے منہ سے سچ نکل گیا. کیا کہا؟ یہ اللہ کا حکم ہے. حاضرہ نے کہا قربان، اگر اللہ کا حکم ہے ایک اسماعیل کیا، اگر ہزاروں دے تو سب قربان کر دوں گی. وہاں بھی نہ چلی، حکم الہی. دیکھو کیا محبت تھی. پھر حضرت اسماعیل کے پاس آئے. اسماعیل تمہیں معلوم ہے تمہارے ابا کیا کرنے جائے گا؟ کیا کرنے جائے گا؟ وہ تمہیں ذبح کر دیں. کہا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے. کہا تو شیطان معلوم ہوتا ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میری جان جانی ہی چاہیے. اب یہاں غور سے سنو، ابھی تک آپ نے آداب بندگی سن لیا، اب آداب فرزندی سنو. جب مینا میں پہنچے ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں جو اپنے دوست سے تجھے ملانے لایا ہوں وہ میرا دوست حقیقی دوست ہے، اور اس کا حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، سو میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں ایک بات سننا، اگر باپ بیٹے کی پرورش کرے اور بیٹا فرما بردار رہے تو بات سمجھ میں آتی، کیونکہ باپ کے احسانات ہیں. اکثر و بیشتر جو باپ بیٹے کی پرورش نہیں کرتا، اس پر توجہ نہیں کرتا، اس کو بچپنے میں چھوڑ دیتا ہے. بے شمار ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی، جیسے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ تھا یا اس کا بچپنا تھا،
اور اس کی ماں کو اس کے باپ نے طلاق دے دیا. اب وہ بیٹا اپنے باپ سے ملنے نہیں جاتا. ارے چھوڑو مولانا، جب میں بچہ تھا تو مجھے پھینک دیا تھا اٹھا کر، میں میری نانی کے یہاں پلا ہوں، میرا باپ میرا نانا ہے، میری ماں میری نانی ہے، میرا باپ میرا ماموں ہے. اس طرح بچے کہتے ہیں اس نے میرے بچپن میں ساتھ کیا دیا، چھوڑ تو دیا تھا، اب کیا کروں اس کو بڑھاپے میں جا کر کے. مطلب یہ کہ باپ جہاں چھوڑ دے، توجہ، باپ جہاں چھوڑ دے وہاں اولاد شعور کو پہنچ کر باپ کی عزت نہیں کرتی، قدر نہیں کرتی. لیکن یہاں باپ نے چھوڑ دیا ہے. دیکھو بہرحال تاریخ بھی اور حدیث بھی ہے، تفاسیر بھی ہے، کتب تفاسیر میں کثرت کے ساتھ ہے. جب اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے، باپ نے چھوڑ دیا. اچھا نانی کے گھر نہیں چھوڑا، ماموں کے گھر نہیں چھوڑا، کسی کے گھر نہیں چھوڑا. کہاں چھوڑا؟ چھوڑا بھی تو وادی غیر ذی زرع میں، نہ جہاں پانی کا کنواں، نہ جہاں گھاس، نہ جہاں کھانے کا انتظام، کوئی انتظام جہاں نہیں، بلکہ جہاں جا کر انسان مر جائے، انسان جا کے مر جائے ایسے جگہ پہ چھوڑا. حالانکہ جب دور گئے نا، دور گئے، جب چھوڑ کر دور گئے، اب کے بیوی بچہ نظر نہ آئے تو چونکہ پیار تھا، اللہ کا حکم نبھا رہے تھے، اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے تھے، تو بہت دور پہنچے اور پھر اس طرف کعبے کی طرف، کیونکہ کعبہ بنا نہیں تھا، وہ اس کے نشانات، اس کی جڑیں، اس کی بنیادیں موجود تھی، اس طرف رک کر کے کہا اللہ تیرے حکم سے میں نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو تیرے اس گھر کے قریب بسا دی. گھر ابھی بنا نہیں ہے لیکن جو اس کی بنیادیں ہیں پہلے سے، کیونکہ پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت اٹھا لیا گیا تو اب وہ موجود نہیں تھا، بنانا تھا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے تو ادھر، لیکن ادھر حقیقت کعبہ کی طرف رخ کر کے کہا اللہ اپنی اولاد کو بسا دیا ہے. اب چند دعائیں کی. ایک دعا تو یہ کہ اللہ میری اولاد میں برکت عطا فرما. دیکھو دعائے خلیل، کیا میری اولاد میں برکت عطا فرما. پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت دنیا میں کس کس نبی کی اولاد موجود ہے. توجہ آپ کی، پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کس کس نبی کی اولاد اس دنیا میں موجود ہے، لیکن اگر پورے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ کس نبی کی اولاد دنیا میں موجود ہے تو وہ اولاد ابراہیم ہے. کیوں؟ میرے آقا خود اولاد ابراہیم. کربلا میں جو 72 نفوس شہید ہوئے تھے ان میں سے اکثریت اولاد ابراہیم تھے، اور آخری میں امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، وہ بھی اولاد ابراہیم ہوں. یہاں حضرت آدم حضرت نوح کی ذات کو ہم تھوڑا الگ کرتے ہیں کیونکہ پوری کائنات میں انہی کی اولاد ہے، لیکن اور انبیاء سے متعلق بات کر رہا ہوں.